بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو صبح کا ٹائم ہے اور میں نے جو ہے نا صفائیاں وغیرہ شروع کی ہوئی تھی۔ اس ٹائم میں پانی بھرتی ہوں کیونکہ جو ہے نا میرے جو پانی بھرنے کا ٹائم ہے وہ صبح کا ٹائم ہے، کیونکہ بورنگ ایک ہے اور گھر بہت سارے ہیں، تو ہم لوگوں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، اور جو میری ٹائمنگ ہے وہ صبح تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم ہے۔ تو میں پھر جب اس وقت موٹر لگاتی ہوں، میں ایک دن لگاتی ہوں اور ایک دن نہیں لگاتی ہوں۔ جس دن میں موٹر لگاتی ہوں اس دن میں پودوں کو پانی بھی دے دیتی ہوں، اور میں باقی فرش وغیرہ بھی دھو لیتی ہوں۔ یہ سیڑھیوں والی گیلی بہت گندی ہوئی ہوئی تھی کیونکہ پانی بارش کا پانی سارا اس سیڑھیوں میں آتا ہے، تو اوپر سے چھت سے مٹی بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر جب میں پانی پودوں کو دیتی ہوں ساتھ ہی پھر سیڑھیاں بھی دھو لیتی ہوں کہ جو ہے نا ایک ہی دفعہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا تھوڑی سی میں نے ڈیپ کلیننگ کی ہے، میرپ نہیں آئی ہے، تو میں نے کہا جب میرپ نہیں آتی ہے تو پھر میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتی ہوں، تو گھر میں تھوڑی سی جو ہے نا کلیننگ میں تھوڑا سا جو ہے نا اضافی کام کر لیتی ہوں۔ ویسے تو جو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو پھر جو ہے نا سارے کام اس سے پہلے ختم کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج تھوڑا واش روم کو بھی جو ہے نا صاف کیا ہے اور اس کی بھی تھوڑی ڈیپ کلیننگ کی ہے۔ تو واش روم کی تو خیر روز ہی ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے۔ واش روم ایسی جگہ ہے کہ اس کو تو دن میں کتنی دفعہ صاف کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ تو میں تو جب بھی واش روم آتی ہوں تو ایک دفعہ جو ہے نا پانی لے کے ساری چیزوں کو صاف ستھرا کر کے تو پھر باہر نکل جاتی ہوں۔ تو کیونکہ جو ہے نا واش روم میں ظاہر ہے آنا جانا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، تو پانی ادھر ادھر گر جاتا ہے، تو اکثر وائپر شائپر لگا کے تو پھر چلی جاتی ہوں۔ تو بس واش روم میرا صاف ہو گیا، میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دوں۔ شیشہ بھی میں نے اوپر صاف کیا ہے، دھویا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا کام تقریباً سارے ختم ہو گئے ہیں، تو اب سیدھا کچن میں جاؤں گی۔ تو یہ وہ دھنیا جو تھا وہ اس کو میں نے سیو کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میرا دل ہے کہ میں آج جو ہے نا چپل کباب بناؤں، تو اس کے لیے میں نے جو ہے نا قیمہ باہر نکالا ہے۔ کباب میری امی کو بہت پسند ہے اور امی کے لیے میں اکثر بناتی تھی، جب کچھ بھی میرا دل امی کا کھانے کو دل نہیں کرتا تو میں امی کو کباب بنا دیتی تھی۔ اور اکثر جو ہے نا شادی سے پہلے تو میں ایسے کرتی ہوتی تھی، بازار جاتی تھی تو امی کے لیے اکثر کباب لے آتی تھی۔ تو امی کی بس یاد جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھولتی ہے، اور یہ جو امی والا دکھ اور یہ جو سال تھا اس میں مجھے بہت بڑے بڑے دکھ ملے ہیں۔ ایک تو باجی کا دکھ، ایک امی کا دکھ، اور اتنے دکھوں کے بعد جو ہے نا جو میں نے اندازہ لگایا ہے اور جو زندگی کے نچوڑ نکال کے جو باتیں میں نے سیکھی ہیں میں وہ شیئرنگ آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں۔ اور ادھر میں جو ہے نا کباب جو بنا رہی ہوں، چاپر میں نے جو ہے نا ادرک لہسن سبز مرچیں اور پیاز کاٹ کے ڈالے ہیں، اور ادھر میں نے جو مسالہ پیس کے رکھا ہے وہ ثابت دھنیا، زیرہ اور جو ہے نا ثابت مرچ وہ میں نے رکھے، اور یہ چاپ ہوا مسالہ، اور جو ہے نا وہ اصل میں میرا چاپر چھوٹا ہے تو مجھے 2 دفعہ چاپ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مکس کروں گی، اس میں جو ہے نا بیسن اور مکئی کا آٹا بھی ڈالوں گی، اور اس سے میں کباب بناؤں گی۔ تو بعد میں کر رہی تھی کہ جو ہے نا میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ صبر پہ بات کی ہے کہ میں جو ہے نا صبر والی لڑکی ہوں۔ تو میں صبر والی لڑکی تھی نہیں، میں اب بنی ہوں، کیونکہ جو ہے نا کوئی ایک بات کرتا تھا تو میں 10 سناتی تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ 1 سے 10 سنانے سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے، بس بات کو برداشت کر لو اور بات کو ختم کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے رشتے قائم رہتے ہیں اور رشتے جڑے ہوتے ہیں، اور رشتوں کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کسی دور میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم رشتوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ بہن بھائیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بڑے انمول رشتے ہوتے ہیں، اور بہن بھائیوں کا رشتے کا اندازہ تو میں نے اس بات سے لگایا ہے کہ میری امی کی کچھ وجہ سے جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے تھوڑے بہت اختلافات چل رہے تھے زندگی میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جس سے اختلافات آ جاتے ہیں بہن بھائیوں میں، لیکن امی کا آخری ٹائم جو تھا اس میں وہ اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر رہی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بہن بھائیوں کو رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جتنا مرضی مطلب مشکل ٹائم آ جائے تو اولاد کو چاہیے کہ چاہے وہ اس کا باپ ہو یا اس کی ماں ہو، تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے نا کسی رشتے سے منع نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں بہن سے نہیں رکھنا ہے یا فلاں بھائی سے آپ نے نہیں رکھنا ہے۔ تو کیونکہ جو بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں نا وہ بہت میٹھے رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے نا دل پہ لینی بھی نہیں چاہیے، باتوں کو اگنور کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہے نا بہن بھائیوں کے رشتوں
کو اولاد کی خاطر نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ آج کل یہ بھی مسئلے بہت سے چلے ہوئے ہیں کہ رشتوں کے مسئلے آ جاتے ہیں، تو بہن بھائیوں میں اختلافات آ جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے بیٹے کو جو ہے نا بیٹی نہیں دی، یا میری بیٹی کو جو ہے نا اس نے جو ہے نا بہو نہیں بنایا، تو بہن بھائیوں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ ایک جگہ پہ بڑے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہمارا رہنا سہنا تھا، تو اس وقت یہ باتیں تھیں، اس وقت اولاد تھی اس میں۔ تو رشتے جو ہوتے ہیں یہ تو مقدر کی بات ہوتی ہے، جس جگہ کا جہاں مقدر لکھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ بہن بیٹی چلی جاتی ہے۔ اور اس طرح اور بہت سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی زمینوں کے، جائیدادوں کے، تو اس میں بھی بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو ہے نا باتوں کو طول نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے نا، سب سے جو مین بات ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دو بہن بھائیوں میں لڑائی ہو بھی گئی ہے تو تیسرے کو چاہیے، اگر وہ صلح کرا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مزید اس بات کو طول نہ دیں۔ جب مزید باتوں کو طول ملتی ہے نا تو پھر وہاں پہ مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور میرے کباب بھی تیار ہو گئے ہیں، تو آپ کو آج کی میری ریسپی اور میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک بھی کر دے، شیئر بھی کر دے، جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔